السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ اتوار یہ احادیث آئی تھیں کہ قیامت جو آئے گی وہ ان انسانوں پر آئے گی جو اس روئے زمین پر سب سے برے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روئے زمین پر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، ایسے بدترین انسانوں پر قیامت برپا ہوگی۔ اب آج جو احادیث آنے والی ہیں یہ سور پھونکنے کے تعلق سے، اور پھر سور پھونکنے کے بعد جب میدان حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو کیا منظر ہوگا اور کیا حالات ہوں گے، اس تعلق سے انشاءاللہ احادیث آئیں گی۔ سور پھونکنے کے تعلق سے جو منظر ہوگا خود اللہ نے قرآن میں سورہ حج میں فرمایا، یوم ترونها تذہل کل مرضعة عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ایسا دہشت ناک منظر ہوگا کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، اس سے بے پرواہ ہو جائے گی۔ یہ ایک اللہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ سب سے زیادہ فکر اور محبت والا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ماں اور اولاد کا، وہ بھی اس وقت جب اولاد ابھی چھوٹی ہے، گود میں ہے، دودھ پینے کی عمر میں ہے۔ اس عمر میں بچہ ذرا سا بھی کہیں روتا ہے، آواز کانوں میں جاتی ہے ماں کے، وہ دوڑتے ہوئی آتی ہے، وہ اپنے کام کو، اپنے کھانے کے لقمے کو چھوڑ کے دوڑتی ہے۔ اتنا ایک دوسرے سے محبتوں اور فکر والا یہ رشتہ ہے۔ اس رشتے کا یہ عالم ہوگا سور پھونکنے کے بعد کہ ماں کو اپنے اس بچے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، صرف اپنی فکر اور اپنی پرواہ ہوگی۔ ایسا دہشت ناک منظر ہوگا، تبھی تو اسے کہا جاتا ہے قیامت۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ایسا ڈر اور خوفناک منظر ہوگا سور پھونکنے کے بعد کہ حمل والی عورت اپنا حمل ساقط کر دے گی، جن دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اللہ نے فرمایا کہ دہشت اور خوف کی وجہ سے لوگ ایسے نظر آ رہے ہوں گے جیسے وہ نشے میں ہوں، نہ کسی کو پہچان رہے، نہ کچھ فکر، اپنی فکر ہے نہ کچھ ہے۔ وما ہم بسکارا، اللہ فرما رہے وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا کہ دیکھتے ہوئے انسانوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ تو وہ عالم ہوگا جب قیامت برپا ہوگی اور سور پھونکا جائے گا۔ تو اب آئیے احادیث میں کیا مضمون ہے۔ پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین النفختین 40، دونوں نفخوں کے درمیان، دونوں سور پھونکے جانے کے درمیان جو وقفہ ہوگا وہ 40 کا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکی جائے گی، ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی، پھر انسان اٹھ کے میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہوگا، کتنا وقت ہوگا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو فرمایا 40، 40۔ شاگردوں نے کہا 40 یومن، 40 سے کیا مراد؟ 40 دن، کہ 40 دن کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا؟ قال ابیت، انہوں نے فرمایا نہیں۔ شاگردوں نے کہا 40 شہرن، تو 40 مہینے مراد ہیں کیا؟ 40 مہینے کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا؟ قال ابیت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں۔
پھر شاگردوں نے کہا 40 سنہ 40 سال، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، اس کا مطلب 40 سال ہی ہے، تو دونوں سور کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ اس 40 سال کے وقفے میں کوئی انسان نہیں ہوگا، بالکل پوری کائنات میں سناٹے کا عالم ہوگا، سورج بے نور ہو چکا ہوگا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوگا، سارے سیارے بالکل تباہ ہو چکے ہوں گے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کوئی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حدیثوں میں ہے کہ فرشتے بھی بے ہوش، سب بے ہوش ہوں گے، سور پھونکنے والا فرشتہ سور پھونک کے خود بے ہوش ہو جائے گا، اس پوری کائنات میں کوئی نہیں رہے گا صرف ایک اللہ کے۔ جیسا کائنات بننے سے پہلے صرف اللہ تھے، کوئی نہیں تھا، وہ اللہ نے کائنات بنائی، فرشتے بنائے، انسان بنائے، جنات بنائے، یہ ساری مخلوق بنائی، تو ایک 40 سال کا وقفہ ایسا آئے گا کہ اس پوری کائنات میں صرف اللہ کی ذات کے کوئی نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، کہ ایک وقت آئے گا سب فنا ہو جائیں گے، سب کچھ نہیں رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گی تو صرف رب العالمین کی ذات جو بڑے جلالی ہیں اور بڑے عزتوں والے ہیں۔ 40 سال کے بعد پھر دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس من الانسان شیء لا یبلا الا عظما واحدا، کہ قبروں میں دفن کیے ہوئے انسانوں کا یہ عالم ہوگا کہ ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، وہ مٹی ہو چکے ہوں گے۔ بہت سے بہت ایک ہڈی جس کو کہا عجب الذنبی، پیچھے ریڑھ کی ہڈی، یہ شاید ہڈی کا اتنا سا حصہ باقی رہے قبر کے اندر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے دوبارہ پیدا کریں گے انسان کو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہڈی باقی رہے تبھی پیدا ہو، وہ ہڈی بھی اگر مٹی میں مل گئی ختم ہو گئی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی طریقے سے زندہ کریں گے انسان کو، اور جیسا دنیا میں تھا بالکل ویسا۔ سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا کہ بنانا، یہ جو پور ہیں انگلیوں کے، اسٹام جو انگوٹھا مارتے ہیں تاکہ آدمیوں کا جو ہے دوسرے سے نہ ملے، یہ بھی اللہ کی بڑی تخلیق ہے کہ انگوٹھوں پہ اور انگلیوں پہ جو یہ نشانات ہیں باریک باریک، ایک انسان کے دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کو بھی ہم بالکل ویسا ہی پیدا کریں گے۔ شک کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں، کیا دوبارہ انسان پیدا ہوگا، کیا یہ کیسے ہوگا، دوبارہ پھر کیسے مٹی سے دوبارہ زندہ ہوگا؟ اللہ فرما رہے تم سوچتے رہو، میں انگوٹھوں کے پوروں تک کو بنا دوں گا بالکل ویسا ہی، ذرا اس میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یرکب الخلق، تمام مخلوقات کو پھر سے پیدا کیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ کل ابن آدم یاکلہ التراب، ہر ابن آدم جس کو مٹی نے کھا لیا، فنا کر دیا، ختم کر دیا، خلق، اسے پھر پیدا کیا جائے گا، یرکب، اور اسے اسی طرح ترکیب دی جائے گی جیسے اس کے اعضاء تھے، اس کے ہاتھ پیر تھے، بالکل اسی طرح۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انعم، میں کیسے ناز و نعمت میں رہوں، وصاحب السور قد التقمہ، جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور اپنے منہ میں لگائے کھڑا ہے، بالکل وہ انتظار میں ہے اللہ کا حکم آئے کہ میں سور پھونکوں، وہ قیامت برپا کرنے کے لیے بالکل انتظار میں کھڑا ہے، اور میں ناز و نعمت میں زندگی گزاروں، قیامت سے غافل ہو کے، آخرت سے غافل ہو کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ہمیں پیغام دیا کہ کچھ بھی ہو اس سور پھونکنے والے کے سور کو مت بھولنا۔ تو وہ اپنے منہ میں سور لگائے کھڑا ہے، وَأَصْغَى سَمْعَهُ، اور اپنے کانوں کو متوجہ کیے ہوئے ہے اللہ کے حکم کی طرف، حکم ملے میں سور پھونکوں، وَحَنَا جَبْهَتَهُ، اور پیشانی جھکائے ہوئے ہے، جیسے کوئی آدمی پھونکنے کے لیے منہ لگاتا ہے اور ہلکا سا اس کا چہرہ پیشانی جھکی ہوتی ہے، اس طرح ہلکا سا جھکا ہوا کھڑا ہے فرشتہ، بالکل تیار کہ متى يؤمر بالنفخ، کہ کب پھونکنے کا حکم ملے اور میں پھونکوں اور یہ کائنات تباہ ہو۔ فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما تأمرنا، آپ ہمیں کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ جب ہمیں یہ یاد آئے سور کا پھونکنا تو ہم اس موقع پر کیا کریں؟
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو، تم کہہ لیا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ تو یہ آیت پڑھ لیا کریں، یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی، لیکن اس سے پہلے قیامت نما جو چیزیں اور فتنے ہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات اس میں کافی ہو جائے گی۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ان رجلاً، ایک شخص نے سوال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیف یحشر الکافر علی وجہہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کافر چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا علی وجوہہم، چہروں کے بل انہیں حاضر کیا جائے گا حشر کے میدان میں، پھر چہروں کے بل گھسیٹ کے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو چہرے کے بل جب انسان الٹا ہوتا ہے دنیا میں تو وہ تو 1 انچ بھی نہیں چل سکتا، تو وہ چلیں گے کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا، کہ جو ذات دنیا میں ان 2 پیروں پر چلانے پہ قادر ہے، علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ، وہی ذات چہرے کے بل چلائے گی قیامت کے دن، کہ یہ 2 پیروں کے ذریعے جو انسان کھڑا ہے پورے توازن اور بیلنس کے ساتھ، کہ ذرا سا بھی اس میں کچھ خرابی آتی ہے جوڑوں میں یا توازن کے اندر تو آدمی 2 پیر رہتے ہوئے بھی کھڑا نہیں ہو پاتا۔ تو کس نے کھڑا کیا ہے پورے توازن کے ساتھ؟ انسان کا کمال ہے؟ کچھ بھی کمال نہیں ہے انسان کا۔ ذرا سا کچھ فالج کا کچھ حملہ ہوتا ہے، ذرا سا، بہت زیادہ ہو گیا تو وہ الگ بات ہے، ذرا سا ہوتا ہے کہ آدمی چل نہیں پاتا، توازن کھو دیتا ہے، حالانکہ ہاتھ وہی ہیں، پیر وہی ہیں، جسم اتنا ہی ہے، وزن بھی اتنا ہی ہے جسم کا، کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن آدمی چل نہیں پا رہا، توازن ختم ہو گیا۔ کون چلا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ ہمارے پیروں کا کمال نہیں ہے، ہماری طاقت کا کمال نہیں ہے، ہمارے جوڑوں کا کمال نہیں ہے، چلا رہے ہیں اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح چہرے کے بل چلائیں گے اللہ۔ آج سمجھ میں نہیں آ رہا، کل آنکھوں سے جب دیکھ لیں گے حشر میں سمجھ میں آ جائے گا کہ چہروں کے بل ذلت کے ساتھ چلتے ہوئے کفار جو ہے حشر کے میدان میں پہنچیں گے۔ آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یلقا ابراہیم اباہ آزر، کہ میدان حشر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوگی ان کے والد آزر سے، وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ، اور آزر چونکہ کافر تھے تو ان کے چہرے پہ وہ سیاہی اور وہ گرد و غبار ہوگا، جس کے بارے میں سورہ عبس میں اللہ نے فرمایا کہ جو کفار ہوں گے ان کے چہرے بالکل کالے ہوں گے، گرد و غبار اٹا ہوگا ان کے چہروں پہ، تو اس طرح دیکھیں گے اپنے والد کو۔ فیقول لہ ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ان سے الم اقل لک، کیا میں آپ سے نہیں کہا تھا لا تعصنی، میری نافرمانی نہ کیجیے، میں جو کہہ رہا ہوں مان لیجئے، آپ مانے نہیں، آج یہ حالت ہے۔ فیقول لہ ابوہ، ان کے والد آزر کہیں گے الیوم لا اعصیک، کہ بیٹے آج جو کہو میں ماننے کو تیار ہوں، آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے محبت، باپ بیٹے کی بہرحال محبت ہوتی ہے۔ فیقول ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، انک وعدتنی، آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ تخزنی یوم یبعثون، کہ آپ قیامت کے روز حشر کے میدان میں مجھے ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے۔ فأی خزی اخزی من ابی، تو یہ ایک طرح کی رسوائی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے کافروں کے ساتھ، تو کچھ رحم ہو جائے۔ فیقول اللہ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا انی حرمت الجنت علی الکافرین، آج کوئی فریاد کام آنے والی نہیں، آج میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی فریاد مسترد کر دیں گے اللہ تعالیٰ، لوٹا دیں گے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، وہ اپنے قوم عیسائیوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے اللہ، اگر آپ عذاب دیں تو آپ کو حق ہے، جنہوں نے مجھے خدا مانا، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن صرف سچائی کام آئے گی، بس جو سچا عقیدہ رکھتے تھے دنیا میں، جو آپ کو صرف نبی رسول مانتے تھے، خدا کا بیٹا نہیں کہتے تھے، وہ کامیاب ہوں گے۔ باقی جن کے عقیدے غلط تھے، کافر تھے، کفر پر مرے، آج کوئی کامیابی نہیں ہے ان کے لیے، مسترد کر دیں گے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی فریاد۔ لیکن قربان جائیں ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ کو اللہ اختیار دیں گے کہ آپ جس کے لیے چاہے شفاعت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ان کے لیے بھی کریں گے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ حدیث میں ہے
ان کو بھی نکالا جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے. ان کے چہرے بالکل کالے ہوں گے، پہچانے نہیں جا رہے ہوں گے. پھر انہیں آب حیات میں نہلایا جائے گا، پھر اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. تو بہرحال یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی میدان آخرت میں. تو یہ کچھ احادیث تھیں جو حشر کے تعلق سے اور سور پھونکنے کے تعلق سے آئیں. انشاءاللہ کچھ اور بھی ہیں، آئندہ اتوار اس کا ترجمہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار فرمائے، حشر کے میدان کی رسوائی سے اور ذلت سے حفاظت فرمائے، انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.